السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان اسلام، برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ہمارا پیدا ہونا ہی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، یعنی زندگی اور موت جو اللہ نے دیا ہے وہ اسی لیے تاکہ وہ تم کو آزمائے، لیبلوکم، تمہارا امتحان لے، آزمائش کرے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اس دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے رب کے کلام کو پڑھ لے، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کتاب
ہم میں سے ہر بندے کی زندگی کے بارے میں نازل فرمایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنا ہے اور کیوں گزارنا ہے، ہم یہاں آئے کیوں ہیں، کیسے رہنا چاہیے، اور یہاں سے جائیں گے کیوں اور جائیں گے کہاں، اور وہاں کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں ایک آدمی کی سمجھ میں اگر آ جائیں تو پھر اس کے بعد یہاں کے حالات، یہاں کے اتار چڑھاؤ، یہاں جو بھی پیش آئے گا اس پر انسان کو بھٹکنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا یہ ہدایت والی کتاب ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو رہبری کرتی ہے۔ آدمی کو بہت سخت ضرورت پڑتی ہے وقتاً فوقتاً کسی کی رہبری کی۔ زندگی میں، دنیا میں ایسے بہت سارے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ اس موقع پر اسے کسی کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے راستہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی راستہ نہ دکھائے، اس کا ہاتھ نہ پکڑے، اس کی ہمت افزائی نہ کرے، اس کو کنٹرول نہ کرے تو آدمی کے بھٹکنے کے بہت چانس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر تو غیر اپنے بھی جو بھٹکے چلے جا رہے ہیں، بے راہ جو ہو رہے ہیں، گمراہی پر جو جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمارے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا کلام ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر سمجھا ہوتا تو اس دنیا کو سمجھتے، دنیا کے حالات کو سمجھتے، یہاں کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے، آگے آنے والے تمام مراحل کے لیے آدمی ایک دم مستعد اور تیار ہوتا، اور جو بھی حالات چاہے وہ اچھے ہوں یا برے جب پیش آئیں تو آدمی بہت زیادہ اس کے اندر نہ خوش ہوگا نہ غمزدہ ہوگا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے طے ہے، یہ مقدر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور دنیا کے اندر دو حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں آدمی بہت زیادہ راستے سے ہٹنے اور بھٹکنے کے چانس ہوتے ہیں، ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع۔ آدمی کو حد سے زیادہ مسرت، خوشی، مال، دولت، راحت، نعمتیں، چین، سکون، حکومت، سلطنت، کرسی، عزت، دولت، یہ چیزیں اگر ملنے لگ جائیں نا تو یہ چیزیں بھی آدمی کا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ اس موقع پر بھی سنبھالنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی سمجھائے کہ اس حال میں تو اتنا زیادہ اترا مت، کہ اترانا، اکڑنا، ہم چومن دیگرے نیست، کہ میری طرح کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ سمجھنا، بلکہ یہ اپنی زبانوں سے کہنا، جو کہ آج بہت زیادہ لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے کہ حالات تھوڑے سے اچھے کیا بنتے چلے گئے، آدمی اپنے آپ کو ذاتی طور پر اس کا مستحق سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، میں اس کے لائق تھا، میں اس کے قابل تھا، کہ مجھے یہ ملنا ہی تھا، یہ کرسی میرے لیے ضروری تھی، یہ عہدہ میرا لائق کا تھا، اور یہ مال اور دولت مجھے تو ملنا ہی تھا، کیونکہ میں جو اتنا ٹیلنٹڈ ہوں، میں جو اتنا باصلاحیت ہوں، اور یہ شہرت اور یہ عزت کا ملنا میرے لیے گویا بہت ضروری تھا، کیونکہ میں اتنا کمال جو پیدا کیا ہوں۔ یہ آدمی جو اپنے آپ کے بارے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری رہبری کے لیے ہم نے کتاب دی، اس کو پڑھ لو، پہلے اس کو سمجھ لو کہ یہاں جو کچھ بھی تمہیں ملے گا وہ تمہاری اپنی طرف سے نہیں ہوگا۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پڑھنے کا مطالبہ کیا، اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن صرف حروف، نقوش، وہ تو ایک ثواب کے لیے، اس پر بھی ثواب ہے، وہ کوئی بیکار کا کام تو نہیں، ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید ثواب کی کتاب نہیں ہے، برکت کی کتاب نہیں، وہ الگ سے سیکنڈری چیز ہے، وہ کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل جائیں گی، ثواب ملے گا، وہ سیکنڈری ہے، وہ دوسری بات ہے وہ۔
اس کے پڑھنے سے گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں برکتیں آئیں گی، وہ دوسری چیز ہے۔ وہ اصل بات اور اصل مقصد جو قرآن شریف کے آنے کا ہے وہ ہے تمہاری رہبری، تمہاری ہدایت، کہ تمہارے لیے کس موقع پر کیا بات ہونی چاہیے، اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں کیسے اپنے دل کو سنبھالنا، اپنے اعضاء کو سنبھالنا، اپنے ذہن کو سنبھالنا، اپنے ایمان کو سنبھالنا، اور موت تک اس پر جمے رہنا، اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی حالت میں تمہیں یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اس کے لیے تمہاری قدم قدم پر جو رہبری کرے گی وہ کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا پورا طبقہ، صرف چند علماء ہیں جو اس لائن سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں سے بھی، علماء میں سے بھی بہت کم طبقہ علماء کا ایسا ہے جو قرآن مجید کو کما حقہ پڑھا ہوا، سمجھا ہوا اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے۔ باقی عوام الناس اور عمومی انسانوں کا طبقہ تو اس کو بس یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک اللہ کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب ہے، مردوں کو بخشنے کی کتاب ہے، برکت کی کتاب، فلاں فلاں عقیدے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے۔ اور ہدایت مطلب رہبری، یہ اس وجہ سے مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس وقت میں ہمارے ملک کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم اگر آپ غور کریں، اپنے پڑوس ملک کا حال بھی اگر دیکھیں، بڑے ہی انکہے حالات، بڑے ہی ناگفتہ بھی حالات۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں بہار، آسام، بنگال کے علاقوں میں سیلاب کا ماحول بنا ہوا ہے، نیپال کے علاقے کے اندر سیلاب کا ماحول ہے، وہاں گھر ڈوب گئے ہیں، لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، بربادی ہو گئی ہے۔ یہ ہم سنا کرتے تھے بہت دور سے۔ چند سال پہلے، 4-5 سال تقریباً پہلے کی بات ہے کہ اپنے اس صوبے کے اندر کرناٹک کے اضلاع میں سے شمالی کرناٹک، نارتھ سائڈ میں بیلگام کے علاقے میں بھی عنقریب ہم لوگوں نے سنا اور جا کر دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے کہ جو دور کا سیلاب کا ماحول کبھی ہم سنا کرتے تھے، قریب میں آنکھوں سے دیکھا گیا۔ اور اب تو فی الحال ابھی وقت چل رہا ہے کہ اپنے علاقے کے بالکل قریب جو رام نگرم کا علاقہ ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، بالکل قریب کے علاقے میں، اتنا قریب تک جو کبھی ہم سنا کرتے تھے دور دور کے صوبوں اور علاقوں کے اندر، یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہاں بھی ایسا سیلاب کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا ماحول کہ اس کو آپ تھوڑا دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اجڑ رہی ہے، تباہی۔ اور اپنے پڑوس ملک کا تو کیا کہنا، لاکھ لوگ تباہی کے دہانے پر، سارا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے کہ بارشیں، سیلاب اور پورے ملک کا نظام درہم برہم، کیا سڑکیں، کیا بلڈنگیں، کیا گھر، کیا انسان، کیا جانور۔ یہ سنتے سنتے یہاں تک آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا نمبر ہمارا بھی ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب ایسے حالات کہیں سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایسے موقع بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر کہ یہ حالات آتے کیوں ہیں، اور جب آئیں تو وہاں جو ان حالات میں مشغول جو بندے ہیں، جو مبتلا ہیں، ان کا کیا حال ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں جیسے میں اور آپ، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ بچا کر ہی رکھے، آمین۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تمام چیزیں انسان کو ملیں گی قرآن مجید میں، کہ یہ سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، آفات کا آنا، اتنا ہی نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کیا ہوگا اور وہ ہو جائے گا۔
سوچا بھی نہیں ہوگا آدمی جب وہ ہوتا ہے تو کہتا اب تک تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی ایسا ہوگا، ایسے ہو سکتا میری زندگی میں ایسا ہوگا، یہ تو پہلی مرتبہ ہے۔ یہ ہر زندگی میں ہر آدمی کے لیے پہلی ہی مرتبہ اس کا تجربہ ہوگا، لیکن جب آئے گا تو پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید دیا کہ بالغ ہونے سے پہلے 15 سال تک کی عمر جو ہر آدمی کی بچپن کی گزرتی ہے، کہ تمہارے ابھی 15 سال تک نابالغ ابھی جو زمانہ ہے بلوغت سے پہلے کا، قرآن مجید پڑھو، سنو، سیکھو، سمجھو۔ اب اس 15 سال کی زندگی میں جب تم نے سمجھا، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد انسان کے اوپر جو حالات آتے جائیں گے ان حالات کا مقابلہ کرنا، فیس کرنا، اور ان تمام حالات میں اپنے ایمان کو بچانا، جو کہ سب سے اہم کام ہے دنیا میں۔ دنیا میں ہم انسانوں کے آنے کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ ہر آدمی اپنا ایمان بچا لے، زندگی بچا لے، اپنی جان بچا لے، اپنی صحت بچا لے۔ یہ نہیں ہے، یہ تو آدمی کی مستعار ہیں، یہ امانت کے طور پر دی گئی ہیں، چاہے آپ بچاؤ یا برباد کرو، یہ تو چھن جائیں گی، یہ چھن جائیں گی۔ کسی کی جوانی رہنے والی نہیں ہے، صحت رہنے والی نہیں، زندگی رہنے والی نہیں، مال و دولت رہنے والے نہیں ہیں، یہاں کی کوئی بھی چیز، یہ سب فانی ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سب بے وفا ہے۔ صرف ایک چیز کی فکر خاص کر ہم ایمان والوں کو کرنے کی ہے کہ یہاں کے اتار چڑھاؤ میں، یہاں پوری دنیا کے ماحول میں جو بھی حالات آئیں گے اس میں تم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرو گے، یہ ہدایت اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ اگر اس کی حفاظت کی فکر نہ کی جائے تو آدمی کو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں جو شیطان بھی پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اچھے خاصے ایمان والے بندے، اچھے خاصے اعمال میں لگنے والے بندے، ایسے حالات جب آتے ہیں تو کوئی خوشی کے رو میں بہہ جاتا ہے، کوئی غم کے ماحول میں بہہ جاتا ہے، اور ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ مجھ سے مانگتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہبری فرما، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے طریقے پر ہمیں جانے مت دے، بھٹکنے مت دے، قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما، کیونکہ دنیا میں حالات آتے رہیں گے اور حالات میں انسان کا مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے۔ مال آ جائے تو الگ ذہن بن جاتا ہے، مال چلا جائے تو آدمی کا ذہن الگ ہو جاتا ہے، خوشحالی میں انسان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بدحالی میں انسان کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ ہر حال میں انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب کی طرف آئے اور رب سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین اس کی رہبری فرماتے ہیں۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھا، کاش کہ ہر بندے کو یہ آیت معلوم ہوتی اور اس کا مفہوم سمجھ میں آیا ہوتا اور کما حقہ اس پر یقین ہوتا، تو پھر دنیا کے تمام اتار چڑھاؤ میں کوئی نقصان انسان کا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 27واں پارہ سورہ حدید، سورہ الرحمن کے بعد کا سورہ ہے، اس کے اندر یہ آیتیں ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک میں یا کسی بھی انسان کی اپنی ذات میں جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ان تمام چھوٹی بڑی مصیبتوں کو ہم نے اپنی ایک کتاب جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے اس کے اندر ہم نے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے، من قبل ان نبرأها، ان انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ دیا ہے۔ انسان پیدا بہت بعد میں ہوئے،
ان کے وجود میں آنے سے پہلے، ان کے جنم لینے سے پہلے کس ملک میں، کس شہر میں، کس علاقے میں کیسی مصیبت، کیسی آفت اور کب آئے گی، کس سال میں، کس مہینے میں، کس دن میں، کس وقت میں آئے گی اور کیسے طریقے سے آئے گی، یہ سب چیزیں ہم نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہے۔ کب؟ من قبل ان نبرأہا، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے۔ ملکوں، شہروں کے بارے میں تو ہو سکتا تھوڑا سمجھا جائے کہ بڑا کام ہے، آسان ہی ہوگا۔ یہ ایک ایک انسان کے بارے میں، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم میں سے ایک ایک آدمی کی زندگی میں چھوٹی بڑی مصیبتیں تمہاری ذات میں، تمہاری جان میں، تمہارے مال میں، تمہاری صحت میں، کہ کب کس کو چوٹ لگے گی، کہاں لگے گی، کیسے لگے گی اور کتنے دن تک وہ چوٹ رہے گی، کب وہ درست ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے لکھ دیا کہ کون انسان کب گرے گا، کہاں گرے گا، کیسے گرے گا، چوٹ کتنی لگے گی، کہاں لگے گی اور اس میں کتنا نقصان ہوگا اور اس چوٹ سے آدمی پھر اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تمام چیزیں ہم نے لکھ کے رکھ دیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ خود نہیں جانتے کہ ہماری ہونے والی اولاد کیسی ہوگی، شکل و صورت نہیں جانتے۔ کوئی بھی آدمی آنے سے پہلے کسی کی شکل نہیں بتا سکتا، کسی کی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ یہ پیدا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیسی شکل و صورت رہے گی۔ اب اس کے تمام حالات کہ یہ بندہ کب تک دنیا میں رہے گا، کیا کیا حالات اس کے اوپر آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ تمام چیزیں کیسے کوئی لکھ سکتا ہے؟ فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ معاملہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے تو یہ تمام باتیں نوٹ کر کے رکھنا بہت آسان ہے۔ یہ ہے ہدایت اور رہبری جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب آدمی کو اس کا کامل یقین اگر آ جائے نا تو پھر زندگی میں کسی کا کوئی شکوہ ہی نہیں رہے گا، سارے گلے شکوے سب ختم، کہ سارا یقین ایک ایمان والے کا تقدیر پر چلا جائے گا کہ میرے رب نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ نہ پھر کسی سے کوئی خوشی، نہ کسی سے کوئی غم، نہ کسی سے کوئی گلہ، نہ شکوہ، کہ ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا ہے، ورنہ تو تم لوگوں سے کوئی ہمیں نہ امید ہے نہ کوئی خوف ہے۔ یہ بات ہم نے تمہیں کیوں بتا دیا؟ اب ایک آدمی جب پہلی مرتبہ قرآن شریف سیکھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھ تیری زندگی میں کیا کیا ہوگا، یہ سب تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے لکھ دیا ہے۔ اب آگے جو بھی حالات آئیں، اچھے آئیں تو اس میں تو اپنا کمال نہ سمجھنا، اگر کوئی نوکری مل جاتی ہے تو اسے اپنا ٹیلنٹ مت سمجھنا، رب کی دین سمجھنا۔ اگر تجھے مال و دولت کے خزانے مل جاتے ہیں تو اپنی محنت مت سمجھنا، اسے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا، یہ سمجھ لینا۔ یہ اس آیت سے پہلے اللہ نے یہ بتلایا کہ خوشی کا ماحول آئے گا اور غم کا ماحول آئے گا، یہ دونوں چیزیں ہم نے تمہاری زندگی میں لکھ کے رکھ دیا ہے۔ اب اچھے حالات آتے جائیں، کوئی نوکری مل جائے، کوئی مال و دولت مل جائے، کاروبار اچھا چلنے لگ جائے، اس میں اپنے آپ کا تھپ تھپانا مت، کندھا مت تھپ تھپانا کہ میں نے کیا، میری صلاحیت تھی، میں ایسا ہی ہوں، میں جو چاہے کر لوں گا، نہیں۔ تو یہ یقین کرنا کہ میرے رب نے میرے مقدر میں یہ سب لکھا تھا، وہ مل گیا۔ اور اگر کبھی یہ چیزیں چھوٹ جائیں، ملنے کے بعد اگر چلی جائیں یا ملی ہی نہیں، بہت کوشش آپ نے کر لی، نوکری نہ ملی، مال نہ ملا، عہدہ نہ ملا، سلطنت نہ ملی، دکان نہ ملا، کاروبار نہ چلا، تو تم یہ مت سمجھنا
کہ میں نے صحیح محنت نہیں کی، میں نے صحیح کوشش نہ کی، بلکہ یہ سمجھنا کہ میرے رب نے میرے مقدر میں یہ رکھا ہی نہیں ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا یہ بات ہم تم کو پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں، اس لیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ جائے، جو فوت ہو جائے، جو تمہارے پاس آنے کے بعد چھن جائے، اس پر افسوس مت کرنا۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیے، رہبری فرما دیا کہ جو چلا جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو نعمتیں اللہ تمہیں دے اس پر اپنی شیخی مت بگارنا، اپنی بڑائی مت بگارنا کہ میں نے کیا، میں نے حاصل کیا، بلکہ یہ دونوں چیزیں من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے چھنتی ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر شیخی بگارنے والے اور فخر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مثال، ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پوری دنیا کے سسٹم کو اللہ نے ایک آیت میں سمجھا دیا کہ باہر کی آفتیں ہوں، آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، چاہے وہ ہواؤں کے ذریعے، بارشوں کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، بجلیوں کے ذریعے جو بھی آفتیں آئیں گی، یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے فکس تھیں، طے تھیں۔ وہ اب رہی تمہاری زندگی میں نزلہ، زکام، بخار، سردی، سر درد، پیٹ درد، چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لے کر کڈنی، جگر، دل، گردے، طرح طرح کی بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں، شوگر، بی پی جیسی، اور لا علاج جو بیماریاں، کینسر وغیرہ، یہ تمام جو تمہاری زندگی میں سے کسی کی اگر زندگی میں آ جاتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، سمجھ لینا یہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے مقدر میں لکھ دی گئی۔ جب اتنی سی بات، یہ فارمولہ اگر آدمی کو سمجھ میں آ جائے نا، تو پھر اپنے رب سے کوئی شکوہ اور شکایت ہی نہیں رہتی۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے، سنے، ملے، بعض کو ہم نے سمجھایا، خود سمجھ گئے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ پڑھا نہیں ہے، معلوم نہیں، دنیا ہی نہیں جانتے، دنیا میں آنا نہیں جانتے، دنیا کا مقصد نہیں جانتے، پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے۔ تو یہ تمام اعتراضات، شکوے، شکایات، اگر خاص کر جب کسی کا نقصان ہوتا نا، چاہے کسی کا انتقال ہو یا کوئی گھاٹا ہو، دھوکہ ہو، نقصان ہو، کاروبار، فیکٹری، دکان، مکان وغیرہ، جیسے گھروں کا گر جانا، ختم ہو جانا، چھن جانا، کسی کا لوٹ لینا، یہ جو حالات پیش آتے ہیں نا، تو ایسے وقت میں اب شکوے، شکایتیں کہ کیا اللہ کو میچ ملا تھا، میرے ہی ساتھ یہ ہونا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا شکوہ اپنے اللہ سے ہے۔ اب جیسے جو بندے ان حالات میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یہ دنیا کی حفاظت سے بڑھ کر اللہ اس مصیبت کے موقع پر ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اکثر مصیبتوں میں پڑے ہوئے لوگ اپنے رب سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور شکوے شکایت اگر وہاں جا کر بات کی جائے کہ خیر اللہ نے کیا ہے، صبر کیجئے، سامنے کوئی بولے یا نہ بولے، مگر اندر اندر، اور ہو سکتا آج کل تو سامنے بھی لوگ بول دیتے ہیں، کیا اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا، کیا کرے تھے ہمیں، ہمارے گھر برباد ہو گئے، اجڑ گئے، گر گئے، تباہ و برباد، ساری زندگی کی جمع پونجی ختم، یہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ تمہارے ہی ساتھ، تمہارے ہی اوپر یہ آفت آئی، تمہاری ہی اولاد انتقال ہوئی، تمہارا ہی کاروبار نقصان میں چلا گیا، تمہارا ہی گھر گر گیا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے،
میری مرضی ہے کہ بھئی تمہارا دنیا میں پیدا ہونا، تم کو جو پیدا کیا گیا تمہیں پوچھ کر نہیں پیدا کیا گیا کہ کیا تم آنا چاہتے ہو دنیا میں، تم کو بنایا جائے کہ نہیں بنایا جائے، دنیا میں تمہیں بھیجا جائے کہ نہیں بھیجا جائے، کچھ سوال نہیں کیا گیا۔ ہم نے تم کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجنا چاہا، بھیج دیا۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تمہاری مرضی سے تم کو نہیں لایا گیا۔ کوئی بندہ یہ کہے میں ایگزام کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس امتحان کے لیے ریڈی نہیں ہوں، تمہاری مرضی کا سوال کس نے کیا؟ کون پوچھا تم سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، رب جو کرے گا اس سے کوئی سوال کر نہیں سکتا، کوئی دم مار نہیں سکتا، اور اگر تم سوال کر بھی رہے ہو تو یہ تمہارا سوال کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بعض ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک ہمارا طالب علم بھی تھا، شاگرد بھی، اس نے بھی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، ایک حادثہ ہماری زندگی میں ایسا گزرا، اس کے بعد سے میں نے عبادت چھوڑ دی، کہ میری زندگی میں ہونا تھا، میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا، جبکہ میں نمازی تھا، مسجد میں رہنے والا تھا، عبادت گزار تھا، میری زندگی کا اتنا بڑا حادثہ برداشت نہ ہوا، پھر میں نے مسجد ہی کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے یہ سمجھایا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ، آپ کے چھوڑنے سے نقصان کس کا ہوا؟ کیا تم اعتراض کر کے، پروٹیسٹ کر کے، احتجاج کر کے، اللہ کی شان کے خلاف بول کے اس کا کچھ نقصان کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو کرو، اگر اس کا کچھ نقصان کر سکتے ہو، رب کا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو پھر کرو اعتراض، سوال کرو، اعتراض کرو، ناراض ہو جاؤ، اس سے دور چلے جاؤ، اس کی پارٹی چھوڑ دو، رب کی پارٹی۔ یہ دنیا کی پارٹیاں نہیں ہیں کہ یہاں تم نے پارٹی چینج کر لی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ بیچارہ غم کرے گا، افسوس کرے گا۔ یہ دنیا داروں کا معاملہ، اللہ الصمد، اس نے کہا تھا میں بے نیاز ہوں، تم میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اب چاہے ادھر رہو چاہے ادھر رہو، کیا بگاڑ لوگے؟ تھوڑا نقصان ہوا تمہارا، جاؤ گے اگر واپس تو اور زیادہ نقصان کرو گے، اور زیادہ نقصان، کہ ایک تو حادثہ ہوا، دوسرا اس سے بڑا حادثہ کہ جو عبادت تم کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، ڈبل نقصان کرو گے، فائدہ کچھ نہیں۔ کیا بگاڑ لوگے؟ جس کی بھی زندگی میں حالات آئے ہیں، حادثات، ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے، ہر بندے کی زندگی میں ایسا نقصان ہوتا ہی ہے۔ اب اس نقصان کو سامنے رکھ کر سن لو، یہ نقصان کیا کس نے؟ اللہ نے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب نقصان اللہ نے کیا، چھوڑ کر چلے جاؤ گے، جاؤ، دوبارہ نقصان اپنا کرو گے، اس کا کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا۔ ہاں، اس نقصان میں تم اپنا فائدہ ڈھونڈو۔ نقصان تو ہوا ہے، ایک قسم کا حادثہ ہوا، ایک قسم کی آفت تمہارے اوپر آئی، اب اس کے اندر بھلائی تلاش کرو، اس کے اندر کا خیر لینے کی کوشش کرو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی سمجھایا، قرآن مجید میں بھی سمجھایا کہ جن بندوں پر حالات آئیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور جو لوگ حالات سے بچے ہوئے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن مجید، قرآن پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ان اللہ مع الصابرین، وہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ یہ نہیں فرمایا ہو سکتا ہے لے لیں گے، نہیں، تم میں سے کسی کا امتحان ہم لے لیں گے یہ نہیں فرمایا، بلکہ عربی کا اگر آپ گرامر سمجھو، اس کے اندر لفظ والا
نبلونکم، یہ لام اور نون پر تشدید جب آتا ہے تو سختی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہم تمہارا امتحان ہر حال میں لے کر رہیں گے، چاہے تم تیار رہو یا نہ رہو، ہم لیں گے۔ بشیء من الخوف، کبھی خوف طاری کر کے امتحان لیں گے، جیسے فسادات ہو گئے، دشمن مسلط ہو گیا، حملہ ہو گیا، خوف میں تمہارا امتحان ہم لیں گے۔ بشیء من الخوف والجوع، کبھی کاروبار نہیں چلے گا، بزنس ٹھپ پڑ جائے گا، ہاتھ میں پیسہ نہیں آئے گا، بھوک پیاس ستائے گی، تمہاری اولاد بھوکی پیاسی رہے گی۔ والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ کبھی تمہارا دکان میں نقصان ہو جائے گا، کاروبار گھاٹے میں چلا جائے گا، کبھی کسی کی موت ہو جائے گی تمہارے اپنوں میں، گھر میں ماشاءاللہ 4-5 افراد ہیں، بیوی بچے ماں باپ اولاد، تیار رہنا اس کے لیے کبھی بھی کسی بھی موقع پر اس فیملی ممبر میں سے کسی کے ڈیتھ کی، کسی کے موت کی خبر سننے کو ملے گی، ضرور ملے گی، چھوٹے کی بھی بڑے کی بھی، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، ماں کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، کبھی بھی اس خبر کے سننے کے لیے تیار رہنا، یا نہیں تو اپنی موت کے لیے تیار رہنا کہ تمہاری موت کی خبر دوسروں کو دی جائے گی، ہو کر رہے گا بھائی۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تمام مصیبتوں میں اللہ نے فرمایا مجھ سے روٹ کر نہ جانا، اگلا نقصان بھی تمہارا ہی ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ان سے کہنا کہ جو بھی حادثہ آئے فوراً کہنا انا للہ وانا الیہ راجعون، ارے یہ مصیبت آئی، یہ حادثہ آیا تو کیا ہوا، ہم خود اس اللہ کے ہیں، تو ہمارا مال بھی اسی کا تھا، ہماری اولاد بھی اسی کی تھی، ہماری جائیداد بھی اسی کی دی ہوئی تھی، جب ہم خود اس کے ہیں، اگر یہ کچھ اس کی طرف گیا تو اگلا نمبر ہمارا، ہم خود چلے جائیں گے۔ کیا بہترین رہبری فرمائی کہ تمہارا کوئی عزیز قریب رشتہ دار مرا ہے تو یہ سمجھ لینا اس کا نمبر اب تھا، اگلا نمبر بعد میں میرا ہے۔ روٹھو گے تو جاؤ گے کہاں، ناراض ہوگے تو نقصان کرو گے کس کا، اپنا، کہ ایک نقصان تو یہ، اگلا نقصان یہ کہ اپنا ایمان بھی چلا گیا، کیا کرو گے پھر آخر۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا یہی کہ اے اللہ ہر حال میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ غمیاں آئیں گی، اے اللہ پہلے تو بچا لے، ہماری حفاظت فرما، لیکن کہاں تک حفاظت ہوگی بھائی، کیا کوئی مرے گا ہی نہیں، مرنا تو ہے ضرور، تو پھر حفاظت کیسے ہوگا؟ چھوٹی موٹی مصیبتیں جو ہم پر آنے والی ہو سکتے اس میں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ورنہ تو مرنا تو ہے ہی، فنا تو ہے ہی، جو وجود میں آیا اس کا عدم میں جانا، جس کی زندگی ملی اس کو موت کا طاری ہونا، یہ یقینی ہے۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، جب یہ ہو کر رہے گا تم لاکھ دعا کر لو، اے اللہ اس مصیبت سے بچا لے، اے اللہ موت ہرگز نہ دینا، میری اولاد کو موت نہ دے، مجھے موت نہ دے، یہ دعا کبھی کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ حادثہ آئے گا اور اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، وہ یہ کہ جب بھی ایسا حادثہ آئے فوراً اس مخلوق کی محبت کے بجائے خالق کی طرف رجوع کر لیں کہ یہ تو گیا، اپنا ایمان کم سے کم یہاں رہ جائے، بچ جائے۔ تو جو لوگ ایسے حالات کے اندر آ جاتے ہیں، حادثات میں آ جاتے ہیں، یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا کوئی، جہاں سیلاب آیا، جہاں تباہی مچی، جہاں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، یہ مت سمجھنا وہ گنہگار لوگ تھے، وہ نافرمان لوگ تھے، وہ عیاش لوگ تھے، نہیں، کیونکہ اس حادثے میں آپ غور کر کے دیکھیں، ہو سکتا چند افراد ہوں گے، چند نوجوان ہوں گے جو گناہوں کی لت پت زندگی گزار رہے تھے، مگر اس میں عورتیں، اس میں بچے، معصوم بلکتی ہوئی اولاد اور بے زبان جانور، اور یہ تمام
جو معصوم شخصیات ہیں، یہ تمام کے تمام اس حادثے کے اندر گرفتار ہیں اور ملوث ہیں۔ پڑوس ملک کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے بلک رہے ہیں، لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، پانی میں بہے چلے جا رہے ہیں۔ سب گنہگار نہیں ہیں، سب نافرمان نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے چنا۔ اتنے سال کی آزمائش تھی خوش عیشی کی، زندگی کی، اب ان کا امتحان اور ان کی آزمائش ہے مصیبت کی۔ جیسا کہ ہم لوگوں کی بھی اس وقت میں آزمائش، اس آفت میں، اس سیلاب میں، اس تباہی میں ہمارا بھی امتحان چل رہا ہے۔ ہمارا کیا امتحان؟ کہ تم بچے ہوئے ہو، تم سیف ہو، تم محفوظ ہو، تو دیکھتے تم کیا کرو گے، تم کیا سوچو گے، تمہاری کیا سوچ ہوگی، کیا خیال ہوگا تمہارا، کہ تم یہ سوچو گے ہماری بہت اچھی جگہ ہے، بہت ہم نے اچھا کیا کہ ہم اس علاقے میں آ کر بس گئے، اگر ہم بھی وہیں رہتے تو ہمارا بھی وہی حال ہوتا۔ یہ شیطانی خیالات نہ کرو۔ تم یہاں ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم بچے ہوئے ہو، اگلا نمبر تمہارا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ہو سکتا ہے۔ ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ جو حالات بازو آئے، دیر نہیں لگتی تم پر آنے میں۔ تو پھر ہماری آزمائش کیا؟ ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اس وقت میں صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مصیبت کے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس مصیبت میں بھی ان کو اجر اور ثواب، بلکہ ایسا ثواب ملے گا کہ اللہ نے فرمایا میں خود ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں۔ جب اللہ ان کے ساتھ ہو جائیں تو کوئی بندہ یہ نہ سوچے جب اللہ ہی ساتھ میں ہے تو اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ارے مدد یہاں کی نہیں، ان کی اصل مدد تو آخرت کی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے بندوں کا آخرت کا مرحلہ پار فرما دیتے ہیں۔ اور جو میں اور آپ جیسے بندے جو بچے ہوئے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ الحمدللہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے امتحان یہ ہے جہاں کہیں بھی ایسے حالات کو دیکھیں، بجائے ان کے بارے میں کمنٹ کرنے کے، ان کی عیب جوئی، ان کی نکتہ چینی کرنا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ہونا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس علاقے کے لوگ بہت سر کو جوتے مانگ رہے تھے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی علاقہ، کسی بھی صوبہ، کسی گاؤں، کسی بستی یا کسی شخص کے بارے میں یہ جملے نہ کہا کرو کہ ان کا بہت ہو گیا تھا، اس صوبے میں یہ ہونا تھا، اس ملک میں ایسا ہونا تھا۔ ہاں ہمارے لیے نہیں ہونا تھا کیونکہ ہم ویسے نہیں، اپنی آپ کی تعریف مت کرو، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ دیکھتے ہی سنتے ہی کسی جگہ کی بدحالی کے بارے میں سب سے پہلا کام رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک دعا پڑھ لیں یا یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے اس مصیبت سے مجھے بچا لیا، اس کا احسان ہے، ورنہ تو کوئی دیر نہیں لگتی کہ جہاں وہ سیلاب کا ماحول ہے، جہاں وہ بند ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم سب چاروں طرف سے ندیوں، نالوں، تالابوں، ڈیموں کے بیچ میں ہیں، کہیں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بے قابو کر دے، کسی جگہ کا ڈیم توڑ دے تو وہ تباہی ادھر مچنے میں دیر نہیں لگتی۔ رب کا احسان ہے کہ اس نے کنٹرول اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو بندے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جو مصیبت میں نہیں ہے وہ بندہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کے بارے میں سنیں کہ فلاں بھائی کو، فلاں دوست کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کے بارے میں بولنے کے بجائے فکر اپنی کر، یا اگلے والے کا جو آگے گاڑی جا رہی ہے اس کا لائٹ کا جلنا،
جو پارکنگ لائٹ ہوتا ہے پیچھے کی طرف سگنل ایک جو ملتا ہے ریڈ لائٹ جو گاڑی کا جلا، یہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ اسے دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہوں کہ سامنے کی گاڑی کا لائٹ جل رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا چمک رہا ہے، کیسے روشنی دے رہا ہے، یہ دیکھنے کی چیز نہیں، ایک سگنل ہے کہ تو الرٹ ہو جا کہ ہم بریک لگا رہے ہیں، آگے کوئی گڈھا ہے، کوئی سپیڈ بریکر ہے، کوئی حادثہ ہے۔ آگے کی گاڑی کا یہ لائٹ جلنا پیچھے والوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ تم اپنی رفتار دھیمی کرو، تھوڑا کنٹرول میں رہو، ورنہ تمہارا بھی لائٹ جلے گا، تمہارا بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سگنل جیسے دنیا میں سمجھ میں آتی ہے، ایسے کسی بندے کے بارے میں یہ سگنل، یہ خبر ملی کہ فلاں بھائی کو اللہ رحم فرمائے کہ اس کے اوپر دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، سنتے ہی کہنا اے اللہ تیرا شکر ہے، اس کی جگہ میں ہو سکتا تھا، تو نے بچا لیا۔ کسی کی کڈنی فیل ہو گئی، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بی پی ہے، فلاں میسج سنتے ہیں تو بعض بندے خوش منجے اللہ کا فضل، کیا بچ نہیں، اللہ کا فضل بول لیا تو ٹھیک ہے، بعض لوگ تو اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ میں آج تک ایک انجیکشن نہیں لیا، یہ تیرا کیا کمال، رب نے بچا لیا، شکر کر، ورنہ تو تیرے کئی جگہ سے پنچر ہو جاتے، آپریشن پہ آپریشن ہو جاتے، اللہ نے بچا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلا کام ہم جیسے لوگوں کا کہ اللہ کا شکر کرنا، اس کے بعد فوراً دوسرا کام، جو بندے مصیبتوں میں گرفتار ہیں ان بندوں کے لیے استغفار کرنا۔ یہ استغفار اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، استغفار ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، کہ معافی مانگنا، جیسے ہی کوئی سزا کی بات سنو، کوئی بدحالی کی بات سنو، استغفر اللہ، یہ ڈر جانا کہ اے اللہ میں ڈرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف لوٹ کے آتا ہوں۔ استغفار کا مطلب یہی ہے، استغفر اللہ، اے اللہ معافی، اے اللہ معافی، اے اللہ معاف کر دے، یہ رٹ لگانا شروع کر دو، خود بھی بچ جاؤ گے اور اپنے بھائی جو مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ انہیں بھی بچائے گا۔ سب سے پہلے اپنی فکر، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا نمبر ہے واہلیکم، ان کو بچانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، مصیبت میں گرفتار لوگوں کو ہاتھ دینا ہے، مگر اس سے پہلے اپنی خود سیلف حفاظت بھی کر لو۔ کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے، اندھا دھند آپ کود نہیں جاؤ گے، بے وقوفی کہلائے گی۔ پہلے اپنی بھی تو فکر کرو، ارے بچانا ہے، خود بچیں گے تو بچائیں گے نا، جائے گا ایک اور ہم اندھا دھند کود گئے تو ایک کے بجائے دو چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی فکر ہوگی کہ اپنی بھی حفاظت بندہ کرے، اپنی فکر کرتے ہوئے، اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے اب پانی میں کودے، نالے میں کودے، یا جو بھی آپ تدبیر کر سکتے ہیں اسے بچانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پیر پھسل کے گیا تو آپ جوش میں آ کے نعرے تکبیر کود گئے اور دونوں چلے گئے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قوا انفسکم، اپنی حفاظت کرو۔ تو جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں ایسے موقع پر سب سے پہلے اپنی حفاظت کی فکر کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ استغفار کرنا، اے اللہ اس سزا کے لائق ہم بھی تھے، تو نے بچا لیا، تیرا شکر ہے، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ بھی بچا لے۔ اس کے بعد فوری طور پر جو لوگ سامنے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ہیلپ کی، ان کی مدد کی تدبیریں کرنا، کوششیں کرنا۔ اور مدد بھی مختلف طریقوں کی ہوتی ہیں، ایک ہے شارٹ، بہت مختصر، فوری طور پر امیڈیٹلی، کہ جیسے ہی کسی بندے کی مصیبت میں شمولیت ہو گئی، وہ بندہ مشغول ہو گیا، مصیبت میں گرفتار ہو گیا، فوری طور پر مدد کرنے کی فکر کرنا۔ وہ بہت مختصر ہوتی ہیں، بہت چھوٹی، کہ جیسے جو وہاں اس علاقے میں 2-4 محلے اگر پانی میں سیلاب کی زد میں آئے ہیں تو اس اطراف کے جو باقی بچے ہوئے لوگ ہیں فوری طور پر ان کی جان، ان کے مال، ان کے بچے، مویشی وغیرہ کو جتنا بچا سکتے ہیں اس مصیبت کی گھڑی سے نکالنے کی کوشش اور فکر۔ جب کبھی اللہ نہ کرے ہمارے یہاں کبھی ایسی حالات پیش آ جائے یا ہماری موجودگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے تو بندہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مصیبت میں گرفتار بندے کا ہاتھ
پکڑنے کی کوشش کرے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کر رہا ہو تو بہترین آدمی ہے. تو اب نفع پہنچانے کے لیے فوری طور پر جو کر سکتے ہیں وہ اب تھوڑا دور دور، جیسے ہم اور آپ ہیں یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کو اس کے بعد کا نمبر کہ جو بندے بے گھر ہو گئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے. سننے میں آیا کہ جو ہمارا یہ قریب کا علاقہ رام نگرم کا 200 سے زائد مکانات بالکل زمین بوس ہو گئے، گر گئے، منہدم ہو چکے ہیں. 200 سے زیادہ. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ بندے جن کے گھر گرے ہوئے ہیں کتنی زندگیاں ان کی لگ گئی ہوں گی اس گھر کے بنانے میں، کتنے سال ان کی محنت، ان کی مشقتیں اور ان کے خواہشات، ان کے جذبات، جو بھی تھا گھر جیسا بھی تھا، چاہے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، ہر بندے کا اپنا گھر، اپنا محل ہوتا ہے. اس کے اندر اس کی بیوی، بچے، کھیل کود، اس کی خوشی غمی، شادی بیاہ، یہ سب چاہے جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، کچا مکان ہی کیوں نہ ہو، سیٹ اور کویلی کے گھر ہی کیوں نہ ہو، یا مال کے مکان، جو بھی ہو، جس بندے کا جو مکان بھی تھا اس کا سب کچھ وہی تھا. اس کا ایک آشیانہ تھا، اس کا ایک گھونسلہ تھا، اس کے بچوں کے کھیلنے کا میدان تھا، جو اب زمین کے برابر ہو گیا، اجڑ گیا. اب اس کی زندگی پر کیا بیتے گی، اس بندے کے دل پر کیا چل رہا ہوگا، وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر کیا آہیں نکال رہا ہوگا کہ اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، کروں تو کیا کروں، سنبھلوں تو کیسے سنبھلوں. پوری زندگی کا لیکھا جوکھا اسی گھر میں تھا، سب چلا گیا. ایک دو نہیں، 200 سے زائد مکانات ایسے، اور اس کے علاوہ 5000 سے زائد مکانات ایسے ہیں جو آدھے پونے ڈیمیج ہوئے ہیں. اور ہر گھر کا فرنیچر، کپڑے، کھانے پینے کے اشیاء، کبھی تھوڑا بہت اس سے پالا پڑا ہونا بات آدمی سمجھ سکتا ہے کہ گھر کے اندر پانی گھس جائے تو آدمی کے وہ جو راشن کے تھیلے وغیرہ رکھے رہتے ہیں، اپنے فرنیچر، سونے کی، آدمی سونے کے لیے جو پلنگ، بچھانے، اوڑھنے، تکیے، اپنے بچوں کے سونے کے لیے انتظام کرنے کے لیے جو تیار کر کے رکھا، سب چیزیں پانی میں تیرنے لگیں. اب وہ رات کہاں گزاریں گے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا. اب اس میں مزید جس گھر کے اندر نوجوان بچیاں تھیں جن کے اگلے 1-2 مہینے میں شادیاں تھیں، ماں باپ جانتے ہیں جن کے گھر میں یہ اولاد ہوگی وہ کتنی پوری زندگی کی جمع پونجی تیار کر کے رکھتے ہیں کہ بچی کی شادی، بہت بڑا بوجھ، بہت بڑی ذمہ داری سے آزاد ہونا ہے. پوری جیسے بھی ہو تیاری کر کے سامان جمع کیا تھا، پانی میں بہہ کے چلا جائے. یہ ماں باپ کی زندگی بہہ کے چلی جاتی ہے. مال نہیں، کپڑے نہیں گئے، ان کے ارمان گئے، ان کی زندگیاں گئیں، ان کی تمنائیں گئیں، ان کی حسرتیں چلی گئیں. تھوڑا کبھی تو سوچا کرو کہ ان مصیبت جو ویڈیوز آتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، کمنٹ کر دیا، لائک کر دیا، شیئر کر دیا، آج ہم نے سمجھ لیا بہت بڑا ایمان کا ہم نے حق ادا کر دیا. ان مصیبت میں گرفتار لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب ایک جسم کی مانند ہو، کسی ایک جگہ پر چھوٹا سا کانٹا اگر چبھ جاتا ہے پورا جسم اس کی طرف لگ جاتا ہے کہ یہاں تکلیف ہے، یہاں تکلیف ہے. یہاں کانٹا نہیں، یہاں تو اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے، اتنا بڑا سیلاب کا ماحول کہ ہزار گھروں کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے. ایسے موقع پر ہمارا اپنے آرام، اپنے کھیل کود، اپنی خوشیوں اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو شاید ہمیں کہنا چاہیے ہمارے اندر کی انسانیت مر چکی ہے. کبھی اندازہ لگائیے آج جو وہاں کپڑوں کے لیے کوئی بندہ لا کر دے دے
تو نظریں لگی ہوئی ہیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ محتاج لوگ تھے. ان میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو کئی مرتبہ مدد کر چکے ہیں, اور اگر حالات اچھے ہوتے ہم جیسے ہزاروں لوگوں کی وہ مدد کر سکتے تھے. آفت آئی تو اب وہ بیچارے کسی کی مدد کے منتظر ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا مدد لے کر آئے گا, کیا ہیلپ کس کی طرف سے آتی ہے. کبھی اللہ نہ کرے ہمارے وہ حالت بن جائے, اللہ نہ کرے کبھی ہمارا یہ حال بن جائے اور ہم کسی کے کپڑوں کے انتظار میں بیٹھ جائیں, ہم کسی کے کھانے کے پیکٹ کے انتظار میں لگ کر نظریں اٹھ رہی ہو کہ کون آئے گا, کون سی گاڑی آئے گی, کون نوجوان آئے گا اور کون کیا ہیلپ کرے گا. سوچیے کیا گزرتی ہوگی دلوں پر. کبھی کسی کی بات نہ سننے والے, کسی کی دعوت میں بغیر بلائے کے نہ جانے والے, اور بلانے میں تھوڑا فرق کر لیا نہیں جاتے, اتنا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانے والے, اپنا غم و غصہ دکھانے والے, اپنا گھمنڈ دکھانے والے بندے. آج ایسے حالات آ جائیں کوئی بندہ کچھ بھی دے دے لینے کے لیے تیار ہے. یہ حالت ہم میں سے کسی پر بھی کبھی بھی آ سکتی ہے, یاد رکھنا اس کو. تو میرے بھائیو, ایسے مواقع پر ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے, جو قریب میں بندے ہوں گے فوراً مدد کے لیے جائیں, اور جو دور والے بندے ہوں گے اس کے بعد جب وہاں کے حالات تھوڑا سا وہ سیلاب, بارش, پانی وغیرہ تھما, اب اس کے بعد اسے کہتے ہیں باز آباد کاری, پھر سے اپنے گھروں میں جانا, اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو بنانا. کیا یہ معمولی کام ہوگا؟ اب وہ جب اپنے گھر میں آ رہے ہیں, کیچڑ سے لت پت, سب چیزیں کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں, ایک چیز بچی ہوئی نہیں ہے. صرف ایک گھر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں تو صرف اچھا سا نارمل حالات میں اپنا گھر بدلنے میں کتنی محنت لگتی ہوگی. یہاں تو سب کچھ اجڑا ہوا, اسے پھر سے رینیول کرنا, دھونا, صفائی ستھرائی, نئے سے پھر زندگی شروع کرنا, سٹارٹ کرنا, ایسے موقع پر کتنے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ کوئی جائے یا نہ جائے, ہمارے ایمان والے, ہمارے نوجوان, بہت ساری رفاہی تنظیمیں جیسے PFI اور ہمارے نوجوان جمعیت العلماء اور ہماری جماعت کے ساتھی دیندار طبقے, بہت سارے نوجوان اور بہت ساری ایسی تنظیمیں مدنی دسترخوان کے نام سے الحمدللہ ہزار کی تعداد میں نوجوان گئے ہوئے ہیں, اور گھروں کے اندر جانا, صفائی ستھرائی. لیکن یہ ایسا کام نہیں ہے جو ایک دو دن میں ہو جائے گا, اس کے لیے تو مہینے لگیں گے, مہینے. بلکہ وہ جس حال میں تھے اس حال میں آنے کے لیے پتہ نہیں کس کس کو کتنے سال لگ جائیں گے, اور پتہ نہیں کوئی بندہ دوبارہ اس حال پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تھوڑا سا احساس کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے لیے. ایسے مواقع پر ہر بندے کو ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم سے جو ہو سکے ہم کریں. الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے مشورہ کیا, خود ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں, کہ ہم نے چاہا تھا کہ کل ہفتے کا دن, سنیچر کا جو دن ہے, یہاں سے جائیں گے, لیکن خبر ملی کہ وہاں کچھ دوسرا کام چل رہا ہے, اس لیے اتوار کے دن میرا خود ارادہ ہے, اور ہمارے نوجوان جو بھی میرے دوست ہیں, سب آپ ہمارے دوست ہیں, آپ کو میں احساس دلانے کے لیے اتنی باتیں کیا. اب یہ ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے جس بندے سے جو ہو سکے, جو نہیں آ سکتے دعائیں کریں, اپنی انفرادی دعاؤں میں جیسے آپ کا اپنا نقصان ہوا ہو تو جس کیفیت سے آپ مانگتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ آپ اپنوں کے لیے دعا کریں, انسانیت کے لیے دعا کریں, پڑوس ملک کے لیے دعا کریں کہ جو تباہی مچی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کو پھر سے آباد فرما دے. اور جو نہیں آ سکتے لیکن مال دے سکتے ہیں تو اپنا مال, پیسہ, اپنی جو ایکسٹرا ضرورتیں ہیں ہماری, کم از کم ایک مہینے کی ضرورت کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے بیڑی, چائے, پان, مسالے, گٹکے جو ہم استعمال کرتے ہیں, ان چیزوں کا جو خرچہ ایک مہینے کا بنتا ہے, کم از کم اتنا خرچہ کسی ایک گھر کو لگ جائے. ہر آدمی آپ میں سے
میں یہ کہوں گا کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ نکالیں اور ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے آپ مدد کریں۔ اور سنا کہ وہاں پر کپڑوں کی بہت ضرورت، جب کہا جاتا ہے تو لوگ عام طور پر اپنے استعمال کے کپڑے دے دیتے ہیں۔ یہ پہلے چل جاتا تھا لیکن اب لوگ تھوڑا کراہت محسوس کرتے ہیں، اس لیے نئے کپڑے پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے، جو یوز نہ ہوا ہو، استعمال نہ ہوا ہو، ایسے کپڑے الحمدللہ ہمارے نوجوان اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بات کی گئی ہیں بہت ساری جگہوں پر سے 5000 تقریباً جوڑے اور 500 جوڑے ایک جگہ سے لانے کی بات ہوئی ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے لاٹ کے لاٹ لے جانا، اور بہت سارے دکان والے بھی اپنی طرف سے مدد کرنے کے لیے لاکھ روپیوں کا مال ہزاروں میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو بندہ اس طریقے سے مدد کر سکتا ہے وہ اس طریقے سے اپنا مال لگائے، اور اوڑھنے بچھونے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے ضرورت کی چیز یہ، کھانا پانی الحمدللہ اس کی بھی ضرورت ہے، بہت سارے قریب کے لوگ وہاں کر رہے ہیں۔ جو سخت ضرورت ہے پہننے کے کپڑے جو کہ نئے ہوں اور اوڑھنے بچھونے، یہ بھی ٹیمپروری ہی مدد ہے ان کی، وقتی مدد۔ اصل مدد جو ہے ان کی وہ جمعیت العلماء اس کی فکر کر رہی ہے الحمدللہ۔ بنگلور صوبائی طریقے سے ماشاءاللہ یہ ہر جگہ ہر علاقے میں جہاں بھی ایسے حالات آتے ہیں، جمعیت العلماء یہ بہت آخر تک مدد کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ ان کے اجڑے ہوئے گھر پھر سے کھڑے کیے جائیں، جن کے گھر گر گئے ان کو گھر بنانے میں مدد کی جائے، یا ان کا چھت ڈال کر ان کے دیواریں کھڑی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کے ساتھ، ان کے ساز و سامان کے ساتھ، پورا نہیں تو کم از کم تھوڑا سا ہی صحیح، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم ایک گھر کھڑا کرنے میں بھی 1-2 لاکھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کا خرچ آئے گا۔ 200 مکان بھی اگر آپ لے لیں 4-5 کروڑ تقریباً، 2-2 لاکھ 1-1 لاکھ کا بھی اگر آپ حساب لگاتے ہیں تو کروڑ روپیوں کی ضرورت ہے ان مصیبت میں گرفتار لوگوں کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ ہماری انسانیت کا فریضہ، یا ہمارا ایمانی فریضہ، امت محمدیہ میں ہونے کا فریضہ ہے کہ ہم میں سے لا یترک کلو، ایک قاعدہ ہے کہ پورا جو دے نہیں سکتے اس میں تھوڑا سا بھی اگر ہم مدد کر سکتے ہیں تو تھوڑا تو بھی کرنا چاہیے۔ جس بندے سے جتنا ہو سکے اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو لوگ نہیں آ سکتے، مال نہیں لگا سکتے، دعائیں کریں۔ جو مال لگا سکتے، آخر میں آپ سے چندے کی درخواست یہی ہے کہ جاتے ہوئے جو چادر آج پکڑی جائے گی وہ ان مصیبت زدہ رام نگر کے علاقے کے بھائیوں کے لیے ہیں، یہ اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں، جو بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، ان کی مدد کے لیے، اپنوں کی مدد کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اپنی ضرورتوں کو دبا کر اللہ کے لیے، یہ مت سمجھنا ان کے لیے دے رہے ہیں، یہ مال خود آپ کی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آپ اپنی ہیلپ کر رہے ہو، اپنی مدد کر رہے ہو، تعاون کر دینا۔ اور اس سے بڑی جو ضرورت کی چیز ہے وہ یہ کہ والنٹیئرز خود رضاکارانہ طور پر ہر آدمی آئے اور ہمارے ساتھ اس علاقے میں آنے کی فکر کرے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ ہم بیلگام کے علاقے میں بھی ایک بہت بڑی جماعت ہمارے محلے سے، شہر سے کئی گاڑیاں گئی تھیں، ایک جماعت اس میں ہماری بھی تھی، یہاں پر بھی بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج مشورہ ہوگا عشاء کے بعد، جتنے آپ میں سے آنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ میں سے ہر بندے کو آنا چاہیے، وہاں جانا اور ان کے گھروں کا معائنہ کرنا، آنکھوں سے آنسو نکالنا اور ان کے دکھ میں، درد میں، غم میں شامل ہونا۔ سیلفی لینے کے لیے نہیں آنا، فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں آنا کہ ہم نے بھی کچھ کیا، دکھانے کے لیے نہیں، کچھ انسانیت کے جذبے سے آنا، حیوانیت لے کر وہاں نہ آنا۔ ایک بندہ رو رہا ہے اور وہاں بھی تم اپنی سیاسی روٹیاں پکا رہے ہو، وہاں بھی تم اپنا کچھ چمکا رہے ہو، اس جذبے سے نہ آنا۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے درد مندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا، ان کے غم میں شامل ہونا، ان کو کچھ تسلی کی باتیں کرنا، اور جو گھر صفائی ستھرائی کے لائق ہیں ہم وہاں جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر کے در و دیوار کو دھونا، کیچڑ نکالنا، جھاڑو مارنا، صفائی ستھرائی کرنا، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر
ہر بھائی والنٹیرانہ طور پر رضاکارانہ طور پر آئے اور جو کیچڑ صاف کر سکتے ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک دن اپنا گھر بار، کاروبار، تجارت، ملازمت سب چھوڑ کر کہ اپنی آخرت کا ذخیرہ ہے، اس کے لیے آنے کی فکر کرنا، یہ بڑی ذمہ داری اس کے آگے کی ذمہ داری ہے جو جمعیت علماء اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کے مکانات بنانے تک کوئی بندہ آپ میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس کے اندر بھی شامل ہو۔ فی الحال یہ کہ جاتے وقت آپ حضرات تعاون دل کھول کر کریں، مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بات سمجھا دی، زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں، اور جو آپ میں سے آنا چاہتے ہیں جاتے ہوئے باہر ہمارے نوجوان کھڑے ہوں گے، آپ اپنا نام اور فون نمبر لکھا کر جائیں۔ آج عشاء کی نماز میں آپ کو یہاں آنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد مختصر قرآن مجید کی تفسیر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کہ جانے والے حضرات کتنے ہیں اور ان کے لیے کیا گاڑی کا انتظام، پھر یہ جانے والوں کے کھانے کا پینے کا انتظام، سواری کا، یہ تمام مشورے کے ساتھ انشاءاللہ طے کر کے آگے ہم لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات جاتے ہوئے تعاون بھی کریں، چندہ بھی دیں، اور اپنا نام جو آنے والے ہیں لکھا کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں بھی امت مسلمہ مصیبتوں میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو حضرات ان کی مدد جیسے بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان معاونین کی، مدد کرنے والوں کی، تعاون کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے بھی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات میں سے جو سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔